احمد اویس صاحب، لوگ خوف زدہ ہیں، ان میں اتنا جوش نہیں ہے کہ انقلاب کے جذبے سے باہر نکلتے ہیں عمران خان کی کال پہ، یا حکومت جو ہے اس نے بہت زیادہ سختی دکھائی اس لیے کوئی سوچ بھی نہ پایا، یا عوام نے پاکستان تحریک انصاف کی ڈسون کر دیا ہے عمران صاحب کی اس کال کو، اور حالات کے مطابق انہوں نے کہا کہ یہ غلط بات ہے اس لیے وہ باہر نکلے ہی نہیں۔ میں لارجر پنجاب اور سندھ وغیرہ کی بات کر رہا ہوں خاص طور پہ۔ دیکھیے، بسم اللہ الرحمن الرحیم، بات یہ ہے کہ عمران خان کا یہ کال تو اپنے اعتبار سے دیکھیں تو انتہائی سکسیسفل، پورا ملک آپ نے اسٹینڈ اسٹل کر دیا۔ یہ کس بات کا خوف تھا؟ ایک پولیٹیکل ایجیٹیشن ہے، ہوتے رہتے تھے پہلے ماضی میں بھی، شروع سے آپ دیکھتے آئے ہیں 60 کی دہائی میں، 70 کی دہائی میں، 80 کی دہائی میں، 90 کی دہائی میں، اس کے بعد بھی یہ ہمیشہ ایجیٹیشن تو ہوتے آئے ہیں، لیکن کبھی ایسا بھی ہوا کہ جو انہوں نے کیا کہ پورا ملک سیل کر دیا، اور کتنا خرچ آیا اس کے اوپر؟ کل آپ نے سنا ہوگا اس کو، 190 ارب روز کا، 190 ارب روز کا نقصان، 190 ارب روز کا۔ اندازہ لگائیے کہ اکانومی، آپ کو پتہ ہے کہ سوویت یونین کی اکانومی کلیپس کر گئی تھی، جو جنگ ہارے ہیں وہ، اور ہماری اکانومی آپ صرف انٹرنل ایک عمران خان فوبیا کو فیس کر رہے ہیں، اور اپنے اکانومی تباہ کر رہے ہیں اپنی، اور دکھانے کے لیے کہ ہم بڑی پروگرس کر رہے ہیں۔ یہ بائیلورس جو ہے، ہم ویلکم کرتے ہیں کہ پریزیڈنٹ آئے یہاں پر، لیکن آپ کو پتہ ہے کہ یہ شاید پہلا ملک ہوگا پاکستان جن ان کے پریزیڈنٹ کو انوائٹ کیا ہوگا بائیلورس کے، اور وہ وہاں کی۔ لیکن سر اویس صاحب دیکھیں، اس پہ ہم بات کر سکتے ہیں۔ میں نے پہلے بتایا کہ عمران خان نے جیل میں بیٹھ کے حکومت کو تگری کا ناچ نچایا ہوا ہے، میں یہ بات سے ایگری کرتا ہوں آپ کی، اس کو اپنی آپ کامیابی کہہ رہے ہیں، لیکن جو اصل کامیابی یہ نہیں تھی، اصل کامیابی یہ تھی کہ اتنی بڑی تعداد میں لوگ نکلتے کہ کیا ان کنٹینرز کی اوقات، کیا اس پولیس کا خوف۔ سوال یہ ہے کیوں نکلتے؟ عمران خان نے کہا دیکھیے نا، آپ ٹھیک کہہ رہے ہیں جی، سوال یہ ہے کہ وہ جو سینکڑوں کنٹینر لگا کے کیا ضرورت تھی کہ وہ لوگ نکلتے؟ یہ خوف، یہ جس دن کنٹینر ہٹیں گے اس دن پھر لوگ نکل آئیں گے۔ اس سے پھر انقلاب تو نہیں اس طرح آئے گا۔ اس کا مطلب یہ ہے اویس صاحب، اس کا مطلب یہ ہے کہ حکومت کو، ریاست کو چل گیا پتہ آپ کی کمزوری، ایک کنٹینر کی مار ہے انقلاب، کنٹینر لگا دیں لوگ نہیں نکلیں گے، یہی کہہ رہے ہیں نا آپ؟ تو اس سے عمران خان کی پوزیشن ویک ہوئی ہے۔ یہ بات نہیں، آپ انقلاب، پہلی بات تو یہ بتائیں کہ آپ اس کو انقلاب کیسے کہتے ہیں؟ کبھی انقلاب ایسے بھی آیا کبھی دنیا میں؟ آپ ہسٹری آف ریولوشن پڑھی ہے آپ نے؟ جی میں نے پڑھی ہے، پڑھائی ہے۔ انقلاب جو ہوتے ہیں، انقلاب ایسے بھی کبھی آتے ہیں سر، کیسے آتے ہیں؟ سر ایران میں جب ریولوشن آیا تو پوری پرو امریکن اسٹیبلشمنٹ بیٹھی ہوئی تھی وہاں پہ، ایران کا شاہ بیٹھا ہوا تھا، خمینی صاحب تو تھے بھی نہیں ایران کے اندر۔ میں آپ کو ایک منظر دکھاتا ہوں، آپ دیکھیں، کنٹینر کی پرواہ نہیں کرتی جب عوام نکلتی باہر، اور اس میں یہ نہیں ہوتا کہ 10,000 بندے تول کے آپ دیکھ تو لیں۔ آپ نے ریولوشن کی بات کی، دیکھ تو لیں سر، ایران کا ریولوشن دیکھیں، دکھائیں جی ذرا ویژول دکھائیں اویس صاحب کو سر، دیکھیں تو صحیح انقلاب۔ آپ بولتے بھی جائیں، یہ بھی دیکھیں، چلائیں بھائی چلائیں۔ ایران کے اندر میں آپ کو بتا رہا ہوں، دیکھیں برن وال گرنے کا ایران کے اندر آیا، درست ہے، سنیں میری بات۔ جی آپ بولے۔ ایران کے اندر ریولوشن آیا، رشیا میں آیا، فرانس کے اندر آیا، چائنا کے اندر آیا، لیکن ریولوشن وہاں آتے ہیں جہاں پہ ہیٹروجینس سوسائٹی نہیں ہوتی۔ کوئی ایک ملک بتا دیں جہاں پہ ہیٹروجینس سوسائٹی ہے اور ریولوشن آیا، اور کبھی اب سسٹم کے اندر رہ کے بھی ریولوشن آیا آج تک؟ سر سسٹم کو ریپیل کرتے ہیں آپ، سسٹم کو ریپیل ہی کرتے ہیں۔ میں آپ کو بھی دکھا رہا ہوں برن وال کس طرح گری۔ اب التحریر اسکوائر آ گیا ایجپٹ میں جہاں پہ اسپرنگ ریولوشن آیا، ابھی آپ کو بنگلہ دیش کا پروٹیسٹ نظر آئے گا۔ سر یہ پروٹیسٹ ایسے ہوتے ہیں، پروٹیسٹ ایسے ہوتے ہیں سر، یہ میں آپ کو دکھا رہا ہوں۔ یہ پروٹیسٹ ہے نا، تو آپ نے بھی پروٹیسٹ ہی کرنا تھا، اور کیا کرنا تھا؟ آپ کو بتا رہا ہوں نا، وہ پروٹیسٹ ہم نے کر دیا۔ ہمارا پروٹیسٹ کے سارے ملک سیل ہو گئے، جو پروٹیسٹ سے بھی نہیں ہو سکتا تھا۔ ہمارا تو پرپس حل کر دیا آپ نے، کیا ضرورت تھی ہمیں پوائنٹ آ گیا جی آپ کا، مروانے کی؟ بالکل پوائنٹ سمجھ آ گیا۔ اویس صاحب بچوں کو گمراہ کر رہے ہیں، کے پی کے نام پہ سیاست کی جا رہی ہے، کائرہ صاحب کہہ رہے ہیں، اور کیا یہ بہتر ہوتا کہ اسلام آباد پہ مسلح لوگ کر رہے تھے، اس سے بہت اچھا ہوا کہ رستے بند کر دیے گئے۔ سر ہاؤ وڈ یو رسپونڈ ٹو دس؟ اور آپ لاجیکلی بھی بتائیں، ڈی چوک میں جا کے وہاں بیٹھنا وہ کس حد تک ممکن ہے، اور جو ڈیمانڈ ہے وہ تو عدلیہ سے نکلنا ہے نا باہر۔ عمران خان صاحب نے اڈیالہ جیل توڑ کے تو نہیں نکال سکتے، چاہے 10 کروڑ کا مجمع بھی آ جائے، دے کانٹ ٹیک رول آف لا ان دیئر ہینڈز نا سیولائز ملکوں میں۔ سر کہ تو نہیں جیلوں کی دیواریں توڑ دے گی 10 کروڑ عوام۔ یہ دیکھیے نا، یہ دیکھیے کامران صاحب، اب آپ کو رول آف لا کا نام یاد آ رہا ہے؟
میں تو آج سے 3 سے یہ پی ڈی ایم کی حکومت آئی تھی اس بار بار کہتا تھا کہ کانسٹیٹیوشن کو تھام کے رکھو, اس سے ذرا سا ڈیزسٹ ہو گئے تو دو نقصان ہوں گے. کانسٹیٹیوشن سے باہر نکلیں گے تو رول آف لا کے کانسیپٹ سے آپ ہٹیں گے دیر از نو اینڈ ٹو اٹ. ایک نے ایک قدم بڑھایا, دوسرے نے 4 قدم بڑھائے, تیسرے نے 10 قدم بڑھا دیے, پھر تو کوئی اینڈ ہی نہیں ہے. میں تو بار بار کہہ رہا تھا کہ یہ جب آپ کانسٹیٹیوشن سے رول آف لا سے رول آف اتھارٹی کی طرف جائیں گے تو پھر ڈیسپوٹزم کی طرف جائیں گے. اب ڈسپوٹک رول ہے پاکستان کے اندر. آپ نے جوڈیشری کو رائٹ انڈر دی تھم آف دی گورنمنٹ دے دیا, کیا رہ گیا باقی؟ نظام کو خراب ہو گیا بالکل. اس نظام کو سیدھا کرنے کا سوچو. کتنے آ گئے, کتنے چلے گئے, کس نے کیا کہا, بشرا بی بی نے کیا کہہ دیا. چھوڑیں ان باتوں سے کیا رکھا ہوا ہے. ہم آدھا گھنٹے کی ڈسکشن کر کے گھر چلے جائیں گے. یہ خطرناک صورتحال پیدا ہو چکی ہے پاکستان کے اندر. ہمیں سب کو بیٹھ کے صرف جوڑ کے خدا کے لیے بڑا ویلڈ پوائنٹ ہے جس کو میں رکھوں گا آگے. سنیے جی سنیے, ایک منٹ بات تو کرنے دینا. میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ اس پوری سچویشن کے اندر اگر ایک سینٹنس حکومت کی طرف سے آ جائے تو میرا خیال ہے عمران خان بھی خاموش ہو جائے گا. اور صاحب, اور وہ یہ ہے کہ آپ کہیں کہ الیکشن کا آڈٹ کروا لیں. یہ تو حکومت میں ہیں, یہ تو کہتے ہیں ہم صحیح الیکٹ ہو کے آئے, انہیں کیا ڈر ہے. لیکن ایک دفعہ الیکشن کا آڈٹ ہو جائے گا, سب ٹھنڈے ہو کے بیٹھ جائیں گے. ورنہ ان کو نان نمائندہ ایک غیر نمائندہ حکومت کے لیے ہر ایک کی جسٹیفیکیشن ہے کہ ہم اس کو ایکسیپٹ نہیں کرتے ہیں. تو یہ نظام اسی طرح خراب ہوتا اور بڑھتا چلا جائے گا. اور یہ جو ہمارے اخراجات ہیں اس حد تک چلے جائیں گے کہ پاکستان اس سے کلیپس ہو جائے گا. خدا کے لیے اس انداز میں سوچیں. اسی لیے میں تو بار بار اب بھی کہتا ہوں, پہلے بھی کہتا تھا کہ آئین کی اصلی حالت کو رہنے دیں خدا کے لیے. یہ جو امینڈمنٹ کی ہے, ہولیاں بگاڑ دیا پاکستان کے آئین.